ملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی دولت، ایمان، تجدید ایمان کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ ایمان اگر نہیں ہے تو کوئی بھی اعمال ہمارے قبول نہیں ہوتے۔ مطلب ایمان نہیں ہے تو ہماری نماز بھی ضائع ہو جاتی، ایمان نہیں ہے تو روزہ بھی ضائع ہو جاتا، ایمان نہیں ہے تو حج بھی ضائع ہو جاتا، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی عبادت، صدقات، خیرات، کوئی بھی عمل کر لو، کتنا بھی بڑا سے بڑا عمل کر لو، کتنی بھی خیرات کر لو، ایمان ایسی چیز ہے اگر وہ نہ ہو تو سارے چیزیں ضائع ہو جاتی۔ تو اس کے لیے ایمان کو لانا بھی ہے، ایمان ہے نہیں ہے چیک بھی کرنا ہے، اور ایمان کی تجدید کرنا ہے، اور یہ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے اور اس کی توفیق بھی مانگنا ہے۔ اور یہ جو اللہ والے بھی جو بار بار دعا کرتی ہے، اللہ ہمارا خاتمہ خیر پہ کر، خاتمہ ہمارا ایمان پہ کر، یہ بار بار یہ ہماری ہر نماز میں دعا ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان اہم چیز ہے۔ اگر زندگی بھر نیکیاں پہ نیکیاں کرے، اللہ نہ کرے، زندگی بھر نیکیاں کرے اور آخری لمحہ ہمارا کسی بندے کا ایمان پہ نہ ہو تو اس کی پوری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی، کیونکہ ایمان پر خاتمہ ہی بار بار اللہ والے نیک بندے صحابہ اکرام یہی ان کی نیت ہوتی تھی، بار بار یہ کرتے تھے کہ ان کے پاس زمین آسمان کے برابر نیکیاں ہوتی، بڑے بڑے مرتبے والے ہوتے، مگر ان کی یہی کوشش ہوتی کہ مولا، ان کی یہی دعا ہوتی، اپنے آپ سے اللہ سے خود بھی دعا کرتے اور دوسروں سے بھی دعا کراتے کہ میرے لیے دعا کرے کہ اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ مجھے بخش دے۔ تو یہ دعا ایمان و اولیاء اللہ بھی ہمارے کو یہی سکھاتے کہ ایمان کی پہلے تو ایمان ہمارے کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی ہے جاننا۔ کیا جاننا؟ یہ جاننا کہ ہماری ہر حاجت پوری ہو رہی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، ہماری ہر جو ضرورت ہے پوری کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ، ہماری ہر کام کا جو ہو رہے ہیں، ہمارے رزق کا انتظام ہو، صبح سونے کا انتظام ہو، آفس نوکری پہ جانے کا انتظام ہو، بزنس کرنے کا انتظام ہو، رات میں سونے کا انتظام ہو، کھانا کھانے کا انتظام ہو، ہاتھ کو اٹھانا جھکانے کا انتظام ہو، گاڑی چلانے کا انتظام ہو، سانس کا انتظام ہو، اندر کا ہزاروں جو نا نعمتیں جو ہمارے اندر ہے وہ نعمتوں کو چلانے کا انتظام ہو، باہر کی جو کائنات چل رہی ہے اس کا انتظام ہو، یہ ایمان ہمارا ہونا کہ اس کا چلانے والا، اس کا کرنے والا، اس کا کفیل کارساز صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور یہ بولنا بھی نہیں ہے، پھر جب یہ بندہ بولتا ہے تو اس کی اطاعت میں بھی لگ جاتا، اس کے علاوہ کسی کی بات اس کو سنائی نہیں دیتی، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا ہے نہیں، کیونکہ وہ جب دیکھ لیتا ہے بندہ کہ ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے کہ میری تمام حاجت تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے، میری تمام ضرورت تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے، اللہ تعالیٰ ہی میرا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی میرا رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے قوت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے ارادہ دینے والا ہے، تو بندہ اسی کی سنتا، اسی کے تحت چلتا، اسی کے لیے بولتا، اسی کو دیکھتا، اسی کو سنتا، ہر چیز میں اس کی مرضی کو رکھتا۔ اب ہم ہر چیز میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر کام میں، مسلمان کیا کرتا کہ ہر کام میں اپنے نفس کی مرضی کو رکھتا یا اپنی خواہشات کو رکھتا، نہیں رکھتا تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں 3 باتیں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، کہ پہلی یہ چیز کہ اللہ اور اس کے رسول دنیا اور ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو اس کے پاس۔ تو ہم دیکھیے پہلی چیز میں ہم فٹ ہوتے نہیں ہوتے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول عزیز ہونا، یہ پہلی علامت ہے اگر بندے کے اندر ہے تو ایمان کی حلاوت کو جو بندہ پا لیتا ہے اس کے اندر یہ پہلی فرسٹ نشانی اس کے اندر ہوتی ہے۔ ایک نشانی، 3 نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہر چیز سے زیادہ عزیز، محبوب، بلاؤڈ رہتے اس کے پاس، اتنی اللہ اور اس کے رسول ہی ہمیشہ پریورٹی رہتے۔ اب مثال کے طور پر آپ کو صبح کے لیے نماز کے لیے اٹھنا ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے، ہم کیا پریورٹی دیتے؟ ہم پریورٹی اپنی نیند کو دیتے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے، ہمارا نفس کیا کرتا ہے؟ نیند کو پریورٹی دیتا۔ اگر نماز کے لیے اٹھ بھی گئے تو سستی آتی، زبردستی نماز پڑھ کے سو جاتے، تو اس میں بھی ہم اپنا منشا رکھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا منشا نہیں رکھ رہے۔
نماز کے لیے کھڑ بھی رہے ہیں تو مطلب اپنے نفس کا من چاہے بھائی میں ایک نماز میرے لیے بوجھ ہے، مطلب ہم ایسا کریں گے نماز بوجھ ہے کر کے اس کو نکل جانا بس، مطلب ایک ڈیوٹی ہے، ایک عادتاً ڈیوٹی ہے، بس وہ کر کے نکل جانا ہے ایسا ایسے ہماری مطلب کئی کام صبح سے لے کے شام تک ہوتے ہیں، ہم اپنے نفس کی سنتے، خواہشات کی سنتے، ہمارے اندر شیطان جب وسوسے ڈالتا اس کی سنتے، دنیا والوں کی سنتے، مطلب ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول سب سے، اس کے علاوہ ہر چیز عزیز ہے، مگر ایمان والا جو حلاوت پا لیتا ہے، اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایمان جب آ جاتا تو اس کی فرمانبرداری میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو نا، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریورٹی رہتی کہ وہ بندہ دیکھتا ہے، جیسے صحابہ کرام تھے، اولیاء اللہ تھے، اولیاء اللہ ہے، تو وہ یہی دیکھتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا تھی، اپنی مرضی لوگوں کی مرضی نہیں دیکھتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دوسری علامت کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہو، جس کسی سے لیے بھی محبت ہو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، یعنی دوسری علامت بھی یہی ہے کہ محبت، دوسری علامت کیا ہے؟ محبت بھی ہو، یعنی ایمان کا ذرا آگے کا لیول ہے محبت، ہر چیز سے اگر محبت ہو، ماں سے، باپ سے، بیٹی سے، بیوی سے، بچوں سے، شوہر سے، کسی سے بھی دوست سے محبت ہو تو خصوصاً صرف اللہ کے لیے ہو، اپنے نفس کے لیے نہ ہو، اپنے غرض کے لیے نہ ہو۔ یہ ایمان والے جو حلاوت کو پا لیتا، اس کی مٹھاس کو پا لیتا، وہ اس کی نشانی ہے۔ تو ایمان اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور تیسری بات اس کے لیے کیا بتایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بندے، تیسری نشانی ہے کہ ایسا بندہ ایمان کو، حلاوت کو پا لیتا ہے، وہ ایمان لانے کے بعد، ایمان کیونکہ اتنی بڑی نعمت ہو جاتی ہے اس کے پاس کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند کرتا، انہیں اتنا ناپسند کرتا جیسا کوئی بندہ آگ کی طرف، آگ میں جانے کو ناپسند کرتا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، جیسا مطلب ایمان کی اتنی اہمیت ہو جاتی ہے اس کے پاس کہ وہ ہیبت میں رہتا، وہ کوشش میں رہتا، انہیں ڈر میں رہتا کہ کہیں میرا ایمان نہ چلے جائے، کہیں میں کفر میرے اندر نہ آ جائے، کہیں نفاق میرے اندر نہ آ جائے، کہیں شرک میرے اندر نہ آ جائے۔ تو ایمان کی چیزیں، کفر، شرک، نفاق، ارتداد، ایمان کی چیزیں، یعنی یا تو ایمان رہے گا یا تو کفر رہے گا، تو ایمان رہے گا یا شرک رہے گا، یا تو ایمان رہے گا یا تو نفاق رہے گا۔ تو بتانے کا مقصد بار بار یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایمان چیک کر لینا ہے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے، کیا ہمارے اندر ایمان آیا بھی تو کتنی دیر رکا، اور رکا تو بھی کتنی دیر کیوں نہ ہم اس نے اس کے تحت عمل کیا، کیونکہ یہ ایمان ہے تو نماز ہے، یہ ایمان ہے تو بندہ نمازی بھی بنے گا، نماز کو بھی آئے گا، روزہ بھی ادا کرے گا، جب مال خرچ کرو بولے خرچ بھی کرے گا، جب حج کا حکم ہے حج بھی کرے گا۔ ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا، نہیں جانے تو کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے، نہیں جانے تو کیا ہوتا، نہیں جانے تو اللہ تعالیٰ فرمانے سورہ رعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرمانے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ تم ہی کہہ دو کہ اللہ ہی تو ہے، پھر ان سے کہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا جو خود اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں کرتے۔ یعنی یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے، آسمان اور زمین کی پرورش ہو رہی ہے، آسمان سے بارش ہو رہی، تو یہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا رہے، زمین کو جو ہے نا ہرا بھرا کر دے رہے، سمندر اس میں ہے، زمین اس میں ہے، نباتات اس میں ہے، جمادات اس میں ہے، تمام کائنات اللہ تعالیٰ چلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے بندوں سے پوچھو اے محبوب کہ یہ ان سے پوچھو کہ یہ آسمان کا رب کون ہے، پرورش کرنے والا، زمین کا پروردگار کون ہے، تو وہ تو کیا کہیں گے؟ تم ہی کہہ دو کہ اللہ ہی تو ہے۔ مطلب ہم بھی کہتے ہیں نا بھائی اللہ مالک ہے، بھائی اللہ مالک ہے، بھائی اللہ مالک ہے، زبان سے بولنا الگ ہے، اللہ رازق ہے زبان سے بولنا الگ ہے، مگر دل میں کیا ہے ہمارے، وہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق صرف زبان سے نہیں، ایمان کا تعلق زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے، زبان سے اقرار اور دل میں تصدیق کہ میرا رازق، میرا حاجت روا، میرا کفیل و کارساز، میری تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا، میرے ہر کام معاملات کو سنوارنے والا صرف اور صرف اللہ، یہ ایمان ہو۔ پھر ان سے کہہ دو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا جو خود اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں کرتے۔ مطلب زبان سے تو بول رہے ہیں اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، مگر دل میں کیا ہے؟ دل میں یہ ہے کہ میرا نفع، اگر میں اس کو خوش نہیں کرا تو میرا نفع چلے جاتا، اگر میں اس کو ناراض کر دیا تو میرا نقصان ہو جاتا۔ اب ہمارا آج بھی زمانہ یہی ہے کہ ہم مخلوق کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں کہ اس سے میرا فائدہ ہے، اس سے میں اس کو اس سے نہیں ملا تو نقصان ہے۔ یہ ہم اپنے ذہنوں سے، اپنے تھاٹ سے یا شیطان کے وسوسوں سے ایک اندر پہاڑ بنا لیے کہ میں اگر اس سے نہیں ملا، میں اس سے ہاں میں ہاں نہیں ملا، میں اس کی جی حضور نہیں کرا تو میرا نقصان ہے۔
یا ہمارے اندر یہ رہتا کہ انہیں اس کے ساتھ ہی کام کرا تو میرے کام ہوتے ورنہ نہیں ہوتے. یعنی ہم کیا کریں، کئی کاموں میں، نوکری میں ہو یا بزنس میں ہو یا گھریلو معاملات میں ہو، ہم کیا کرتے مخلوق کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کہ میرا اس سے نفع ہوتا یا اس سے نقصان ہو جاتا، انہیں میرا نقصان ہوتا، مطلب ہم ڈر جاتے رہے اس سے نقصان کر دیتا بھائی، اس سے مل کے رہنا. مطلب ہمارے اندر ایمان کیا ہونا تھا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نفع اور نقصان کا صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے میرا پیدا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے میرا نقصان ہے، کائنات کا مالک، پرورش کرنے والا، میری پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہمارے اندر ایمان ہونا تھا. مگر ہم زبان سے بول رہے اللہ مالک ہے، مگر ہمارے دل کی اگر کیفیت دیکھیے، کوئی مصیبتیں آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ارے میرا فلاں دوست ہے، اس سے میرا فائدہ ہو جاتا، اس کے بعد چلے جاتا. فلاں کام ہے، ایک کام آپ کا کام کر رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کام نہیں بن رہا تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے، فوراً آپ دیکھیے، آپ اپنا خود جائزہ لے کہ دل میں یہ آتا ہے کہ فلاں سے میں مدد لیتا ہوں، فلاں ہوتا تو کام ہو جاتا تھا، فلاں کو کال کر لے تو میرا کام ہوتا. پہلا جو تھاٹ ہمارا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتا. کوئی مصیبت آئے تو ہمارا تھاٹ، صحابہ کرام کیا تھا، مولا کی طرف رجوع ہوتے، اولیاء اللہ کے پاس کیا تھا کہ وہ مولا کی طرف رجوع ہوتے، مولا کی کام آیا ہے، بس میری مدد فرما تیری طرف رجوع ہونے میں، میری مدد فرما دل کے سکون کے لیے، میری مدد فرما تیری یاد میں، یہ کام کے ساتھ ساتھ تیری یاد میں لگا ہوا. اور ہم کیا کرتے کہ ہم نفع اور نقصان کو سمجھ کے الٹا ہمارا کام کیا ہوتا، ان سے رجوع ہوتے، ان سے امیدیں لگاتے، ان سے خوف لگاتے، تو ہمارا کام بننے کا بگڑتے رہتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے غلط بھروسہ رکھا. اللہ پہ جو بھروسہ کرنا تھا مخلوق. اب مثال کے طور پر صحابہ کرام کا ایک واقعہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلام ہیں. ایک مرتبہ جنگ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تبوک کے جو میدان میں، جو جنگ تبوک جہاں ہونا تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو. آپ پیچھے رہ گئے، مگر آپ کی بھی نیت تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد جا کر ملوں. مگر آپ کے پاس جو سواری تھی، وہ سواری اونٹنی جو سواری تھی وہ کمزور ہو گئی تھی، وہ جو نا ضعیف ہو گئی تھی. آپ کے پاس اسباب تھے، مگر آپ کے پاس کمزوری کی وجہ سے آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں کچھ دن کے بعد یہاں رہوں گا اور اپنی جو سواری ہے اونٹنی کو، اس کو تیار کروں گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر انور کو جا کے دیکھوں گا. آپ کی یہ کیا نیت تھی، آپ کا مقصد کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی. انسان کا مقصد، صحابہ کرام کا مقصد، اولیاء اللہ کا مقصد کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا. کہ ہر چیز سے زیادہ کیونکہ ایمان کی حلاوت پانے والا کیا رہتا ہے، پہلی چیز کیا رہتی ہے اس کا، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتی. مال سے، بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے، رشتے داروں سے، شوہر سے، ہر چیز سے، بھائی سے بھی زیادہ عزیز اللہ اور اس کے رسول. اب آپ کی نیت کیا تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا. حالانکہ اسباب کمزور ہے، مگر آپ کا ایمان دیکھیے. آپ کیا کریں، ایمان والا کیا کرتا، اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا، اسباب کو تیار کرتا ہوں، مولا کی طرف رجوع کے اسباب کا استعمال کرتا، غیر ذمہ داری کام نہیں کرتا. تو آپ نے کیا کیا، جو اسباب جو آپ کے پاس اڑنی تھی، اس کو کچھ دن کھانا کھلایا، اس کو جو نا موٹا تازہ کیا اور اس کو طاقت جو ہے نا دی، پھر اس کے بعد کھانا نکال کے پھر آپ سفر کے لیے نکلے. گرم گرم دھوپ میں جو ہے نا، پہاڑوں میں، ریت میں، آپ جو ہے نا ایسے موسم میں، عرب کے موسم میں، آپ مدینہ منورہ سے آپ نکلنا ہے، سمجھیے آپ تبوک کی طرف، تو کیسا موسم ہوگا سوچیے. آپ اب اونٹ پہ نکلیے، آپ کچھ دن جب گزرے، کچھ دیر گزری، تو آپ کا جو راستے میں ہوا کیا کہ آپ کا جو اونٹ تھا، وہ اونٹنی تھی، اس کا ایک پیر جو نا لنگڑی ہو گئی، مطلب ایک ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی. مطلب جو اسباب سے اختیار کرنا تھا، اختیار کر کے تو جا تو رہے ہیں، مگر راستے میں کیا ہے، راستے میں آپ کی اونٹنی کا ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس اگر راستہ، ہم کسی چیز پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ ہمارا اتنا بھروسہ اس پہ رہتا ہے کہ مسلمانوں کا آج یہ حال ہے کہ ہم کسی چیز پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، اسباب پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں، اسباب چلے گئے تو ہم نا امید ہو جاتے، ہم مایوس ہو جاتے. مطلب ہمارا مقصد، ہماری منزل جو نا مقصد پہ نہیں رہتی، ہماری جو سوچ ہے، ہماری نظر مقصد پہ نہیں رہتی، اسباب پہ رہتی. صحابہ کی نظر کیا ہوتی ہے، اسباب پہ نہیں ہوتی ہے، مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ نظر ہوتی ہے. اب اسباب کمزور ہو جائے یہ مسئلہ نہیں ہے، اسباب کمزور ہو جائے یہ مسئلہ نہیں ہے، ایمان کمزور نہیں ہونا. ریسورسز کمزور ہو جائے یہ مسئلہ نہیں ہے، محبت کمزور نہیں ہونا. ریسورسز زندگی سے چلے جائے یہ مسئلہ نہیں ہے، مقصد پہ نظر نہیں ہٹنا. تو وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نظر کہاں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس. آپ کی نظر کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں. آپ کی نظر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا دیدار. کیونکہ تمام صحابہ کرام کا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا، آپ کے چہرے انور کا دیدار کرنا، کیونکہ یہی ان کے دل کا سکون تھا. کیونکہ یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہی آپ کی روح کی غذا تھی صحابہ کرام. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی بار بار تڑپ رہی, مقصد منزل نظر میں تھی. اب یہاں اونٹنی کا پیر ٹوٹ گیا, اب آگے نہیں جا سکتے, مگر آپ کا ایمان قوی تھا, آپ کی محبت قوی تھی, آپ کی نظر مقصد پہ تھی, اسباب پہ نہیں تھی. وہاں پر اونٹ کو اور اونٹنی کو رکھا, اپنے پیٹھ پر مال کو رکھ لیا, جو بھی تھوڑا بہت سامان تھا وہ رکھ لیا, اور گرم گرم جو ہے نا ریت پر دھوپ میں پہاڑوں کے جو علاقے میں ہے اتنی شدید گرمی میں نکل پڑے. مطلب بات کیا ہے یہاں پر آپ سکھا رہے ہیں کہ بندے کی نظر مقصد پہ ہونا ہے, مقصد کو حاصل کرنے تک راستے میں مصیبتیں آئیں گی, راستے میں کوئی اسباب آئیں گے, مگر اس کے اوپر نیچے ہونے سے ہماری نظر منزل سے نہیں ہٹنا, ہماری نظر مقصد سے نہیں ہٹنا. اب ہمارا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. ہمارا مقصد ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کو جاننے کے لیے, اللہ کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا, ہمیں مقصد نہیں معلوم. اگر مقصد معلوم بھی ہے تو معلوم کرتے ہوئے بھی ہم جو ہے نا راستہ جو ہم طے کر رہے ہیں, یہ ہمیں تکلیفیں ہو رہی, اگر ہمیں مصیبتیں ہو رہی تو ہم اسی میں اپنی زندگی گزار. صحابہ کرام منزل معلوم ہو گئی, مقصود معلوم ہو گیا, تو کرے کیا؟ اسباب کو اختیار کرے, برابر اختیار کرے, مگر نظر منزل پہ تھی تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اونٹنی کا پیر ٹوٹ گیا, رکاوٹ نہیں آئی, اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوا, کیونکہ ان کا ایمان کیا تھا؟ میری حاجت اللہ پوری کرنے والا ہے, میری حاجت اونٹنی پوری نہیں کرنے والا. جب سفر سے نکلے تو سفر کی دعا پڑھے, پاکی کی دعا کرے, سبحان الذی سخر لنا, کہ مولا تیری ذات پاک ہے, تو نقص و زوال سے پاک ہے, ہر کمزوری سے پاک ہے, تو ہی میرا کفیل و کارساز ہے. یہ استظہار کے ساتھ, یہ ایمان کے ساتھ, یہ محبت کے ساتھ, یہ عشق کے ساتھ نکلے, تو ان کے دل میں یہ نہیں تھا کہ میں سواری سے جاؤں گا, ان کے دل میں یہ تھا کہ میں اللہ سے جاؤں گا, اللہ لے کے گیا تو جاؤں. اب ہم ہماری منزلیں, ہماری جو بھی کوششیں ہیں, ہم کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر عقیدہ کیا ہے. ہم کہیں جانا چاہتے ہیں, کچھ پانا چاہتے ہیں, تو عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ اللہ پر عقیدہ یا اسباب پر عقیدہ ہے؟ اللہ پر عقیدہ یا اپنی صلاحیتوں پر عقیدہ ہے؟ اللہ پر عقیدہ ہے یا اپنی ڈگریوں پر عقیدہ ہے؟ اللہ پر عقیدہ یا اپنے جو ہے نا ڈگریز پہ, صلاحیتوں پہ, پوزیشن پہ عقیدہ, یا اپنے ریفرنسوں پہ عقیدہ؟ یہ اسباب ہے, اس کو اختیار کرنا ہے, مگر یہ ہمارا حاجت روا نہیں ہے. تو آپ سفر کے لیے نکلے, سمجھے آپ گرمی میں اتنے دن کا سفر طے کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں صحابہ کرام کے ساتھ ہے. صحابہ کرام نے, آپ ایک میں سے کسی نے دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اکیلا کوئی شخص دور وہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. دیکھیے اتنی دور سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, اور صحابہ کرام وہ نظارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضرور وہ ابو ذر ہوں گے. عاشق کے قدموں کی آہٹ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عاشق کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور ابو ذر ہوں گے, ضرور ابو ذر ہوں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, مطلب جس کے پاس جتنا ایمان ہوگا, جتنی محبت ہوگی, جتنی غلامی ہوگی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی قدر ہوگی. بے ایمانوں کی قدر اللہ اور اس کے رسول کے پاس نہیں. بے ایمانوں کی قدر دنیا داروں کے پاس آتی ہے, مگر اللہ اور اس کے رسول کے پاس ایمان والوں کی قدر. اس لیے ایمان ضروری ہے. ایمان کیا ہے؟ جاننا. کیا جاننا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود جو ہے نا قیام کی حالت میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر پھر فرمایا اے ابو ذر خوش رہو, اے ابو ذر خوش رہو. مطلب یہاں پر خوشی کی نیوز سنائی, مطلب آپ کی تعریف کی کہ تم اسباب کو جو نا اسباب کو بھی اختیار کرے. اسباب چلے گیا تو ہار نہیں مانے, اپنی منزل اور مراد کو آئے, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آئے, تم اپنی منزل پر ڈٹے رہے. اے ابو ذر خوش رہو. تمہارا مطلب آپ کے ایمان کی سلامتی, آپ کے ایمان کی خوشخبری آپ کو بھی سنا رہی اور تمام صحابہ کرام کو بھی سنا رہی. کیا ایمان والے, مطلب اتنی محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہ کچھ بھی نہیں ہے مگر نکل گئے. ہم ہر چیز ہوتے ہوئے بھی, مسلمان کا کیا ہے, ہر چیز ہوتے ہوئے بھی ہم شکوا کرتے, شکایت کرتے. کھانا بھی ہے تو اس میں شکایت کرتے, نوکری بھی ہے تو اس میں شکایت کرتے, مطلب بزنس بھی ہے اس میں بھی ناشکری کرتے. مطلب ہر چیز میں ہم صبح سے لے کے شام تک ہم اپنا جائزہ لیں, میں اپنا جائزہ لیتا ہوں کہ ہمارے اندر ناشکری بھری ہوئی ہے. وہ صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, مگر ان کے پاس ایمان کی دولت تھی. کسی کے پاس مال کی دولت تھی, کسی کے پاس مال کی دولت نہیں تھی, مگر ہر ایک کے پاس ایک دولت تھی. وہ دولت کا نام ہے دولت ایمان, وہ دولت کا نام ہے دولت محبت, وہ دولت کا نام ہے دولت عشق, وہ دولت کا نام ہے وہ دولت بندگی. مطلب وہ بندگی کی دولت تھی, وہ اطاعت کی دولت ان کے پاس تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر خوش رہو,
تم دنیا میں تنہا رہو گے، یہاں سے رخصت بھی ہوگے تو تنہائی سے، اور حشر میں بھی اٹھو گے تو تنہائی اٹھو. مطلب آپ کی ایک الگ کیفیت تھی، زہد کا معاملہ تھا آپ کا، بہت دنیا سے کنارہ کشی فرماتے تھے. تو مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوشخبری دلائی. مطلب آپ کے واقعیت سے یہ بتانا ہے، مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ٹریننگ کی، ان کے قلب میں لا الہ الا اللہ کو ایسا بیج بو دیا کہ ہر صحابی رسول کا واقعہ لے لو، چھوٹی سے چھوٹی ان کی زندگی کے لمحات لے لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی رسول کے چھوٹے چھوٹے ہر غلام کا واقعہ لے لو آپ، اس میں ایمان کی خوشبو ہوگی. اتنے سال کے بعد بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرا رہے ہیں کہ اے میرے محبوب کے غلام ابو ذر کی ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا بھروسہ صرف مجھ پر تھا، اور اس کی منزل اللہ اور اس کے رسول تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی. تو ایمان کی حلاوت پانے والے، اب یہ لوگ تو اتنا ہائی لیول چلے گئے، ہم کو اتنا ہائی لیول جانے کی ہم جا بھی نہیں سکتے. مطلب دنیا کے پورے اولیاء بھی مل گیا تو ایک صحابی رسول کے پیروں کی قدموں کی دھول بھی نہیں پہنچ سکتے. مگر وہ لوگ اتنا لیول تک پہنچا کہ وہ ایسی روح تھی، اللہ تعالیٰ ایگزامپل سیٹ کر دیا ہم کو کہ وہ کچھ نہیں ہونے کے باوجود بھی اتنا ہائی لیول ان کا ایمان اور اتنی محبت، اتنا عشق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تھا کہ اس کو حاصل بھی کرے، اس کو قائم بھی کرے، اور اتنا قائم کرنے کے بعد بھی یہ ان کے پاس ڈر ہوتا کہ شاید میرا کہیں ایمان نہ چلے جائے. یہ ہیبت ان کو. نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کا مرتبہ ام المومنین ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دعا فرماتے یا گزارش فرماتے، یا رسول میرے لیے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ میری مغفرت فرمائے. اتنے بلند مرتبے والے حضرت ام المومنین، ہماری اما جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بلند مقام ہونے کے بعد بھی آپ کی فکر کیا ہے کہ اللہ دعا فرمائیے. اپنے اعمال کو سائڈ میں رکھ دیا، اپنی کوششوں کو سائڈ میں رکھ دیا. تو ایمان والے کا کیا رہتا ہے؟ کوششیں کرتا ہے مگر کوششوں کو سائڈ میں رکھ دیتا ہوں. اللہ کے فضل پہ اس کے نظر رہتی ہے، اللہ سے امید اور خوف ہوتا ہے، اس کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر، کیونکہ ایمان والا کیا ہوتا ہے اس حلاوت پانے والا، کہ اس کو ہیبت ہوتی ہے کہ جیسا سرکار نے فرمایا کہ اس کو ایمان کے بعد کفر میں آنا اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے جیسا کسی کو آگ میں جانا ناپسند. کوئی آگ میں جانا نہیں چاہتا، کوئی بھی انسان جانا نہیں چاہتا، مگر اسی طرح ایمان والا کفر کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا. ایمان والا یہ نہیں چاہتا کہ میرے اندر کہیں کفر آئے. مگر ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم ہر کام جو کافر کرتا ہے، جو منافقین کرتے ہیں، جو دنیا دار کرتے ہیں، اس کی طرف ہمارا دل کھینچتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایمان کی تجدید میں آسانی دے، ایمان حاصل کرنے میں آسانی دے، ہم سب کا خاتمہ خیر پہ کرے. اس میں بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما. اللہ ہمارا ظاہر اور باطن پاک صاف کر دے، تزکیہ نفس فرما، تصفیہ قلب فرما، تجلی روح فرما، تمنی نور فرما. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اس پہ جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.